السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جابر بیگ. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بیگ ٹی وی. ناظرین، آج تصوف کی دنیا کے ایک عظیم روحانی شخصیت سے متعلق ایک چھوٹا سا پروگرام ہے، تعارفی پروگرام. اتنی تفصیل سے تو نہیں، لیکن ایک تعارف کے طور پہ ان شخصیت کے متعلق میں نے پچھلے دنوں کچھ دیکھ رہا تھا، کچھ پڑھ رہا تھا. اسی حوالے سے مجھے ایک خواب کے اندر کسی بزرگ کی طرف سے یہ آواز آئی کہ آپ ان کے متعلق کچھ کریں. تو اسی حکم کے مطابق میں ایک چھوٹا سا تعارفی پروگرام کروں گا. ان کے متعلق کچھ اتنی زیادہ معلومات تو نہیں، لیکن جتنی ہے اس حکم کے مطابق اس پر عمل کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا پروگرام کر رہا ہوں. یہ بزرگ، ان کا نام احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ تھا. یہ 10ویں 11ویں صدی میں یہ پیدا ہوئے. 1093 ان کی تاریخ پیدائش ہے. یہ ترکستان، جو قزاقستان کا ایک شہر تھا، وہاں پہ پیدا ہوئے. اور آپ جب 7 سال کی عمر میں پہنچے تو آپ کے والد محترم، جو خود ایک عظیم روحانی شخصیت تھے، آپ کا وصال ہو گیا. اور پھر 7 سال کی عمر میں آپ کے ایک استاد محترم، آپ کے شیخ ارسلان بابا نے آپ کی پرورش کا ذمہ لیا. اور پھر ان کے پاس، ارسلان بابا کے پاس، آپ نے اپنی جو روحانی منزلیں تھیں ان کو طے کیا. آپ نے ان سے علم حاصل کیا، ان سے آپ نے تصوف کے بارے میں جانا. اور پھر آپ چلتے چلتے بہت سارے جو دیگر مدارس تھے، جو دیگر شہر تھے اس وقت، وہاں پہ آپ گئے. علم کی پیاس، علم کی تڑپ کو ختم کرنے کے لیے آپ نے بہت سارے شہروں کی طرف سفر کیا، وہاں سے علم حاصل کیا، تصوف کی جو منازل تھی وہ طے کی. ارسلان بابا کے بعد آپ پیر ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت زیادہ رہے. ان سے آپ نے فیض حاصل کیا. اور پھر آپ وہاں سے طریقت کی منازل کو طے کرتے کرتے بہت آگے کی طرف رواں دوا رہے. پیر یسوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور آپ کے والد محترم، جو طریقت کے بہت بڑے نام تھے، آپ کے والد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کا اعلان نہیں کیا تھا. حالانکہ آپ سے بہت ساری کرامات منسوب تھیں، لیکن آپ نے کبھی ان کا کسی کو حوالہ نہیں دیا. اور آپ اسی طرح سادگی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے رہے اور پھر اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے. یسوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ باقاعدہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ترکی کے اندر تصوف کی بنیاد رکھی اور پھر اس روحانی سلسلے کو بہت دیر تک قائم رکھا. آپ کے سینکڑوں ہزاروں مریدین آپ کے ساتھ شامل ہوئے اور پھر انہوں نے بھی روحانیت کی منازل کو طے کیا اور پھر اپنا ایک نام، ایک مرتبہ اور ایک مقام پیدا کیا. پھر یسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شاعری پر مبنی ایک کتاب بھی لکھی جس کو دیوان حکمت اور انگلش میں ڈیوائن وزڈم کہا جاتا ہے. اس کتاب کو آج بھی ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں اور اس سے مستفید ہوتے ہیں. آپ کے اشعار توحید پر مبنی ہوتے تھے، تصوف پر مبنی ہوتے تھے، اور جو بھی پڑھتا تھا ان کے کہے ہوئے الفاظ دلوں پر تدیر اپنا اثر قائم رکھتے تھے. جہاں آپ کے ہزاروں مریدین ہوئے، وہاں پہ آپ کے ایک بہت بڑے مرید تب تک ایمرے بھی
اس تصوف کی دنیا میں انہوں نے بھی آپ سے فیض حاصل کر کے آگے اس فیض کو ہزاروں سینکڑوں لوگوں تک پہنچایا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے فیض یافتہ ہوئے. تب تک ایمرے اپنے آپ میں ایک عظیم ولی اللہ تھے. آپ نے بھی دین اسلام کی ترویج کے لیے، آپ نے بھی توحید کے لیے بڑا کام کیا، اور آپ نے بھی ہزاروں مریدین اپنے پیچھے چھوڑے. یسوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1166 میں ہوا، اور آپ کا مزار آج بھی قازقستان میں موجود ہے. آپ کا مزار تیموری سلطنت کے بادشاہ امیر تیمور نے اس کو دوبارہ سے بنوایا، اور آج وہ جس حالت میں ہے وہ تیموری سلطنت کے بادشاہ امیر تیمور نے ہی اس کو بنایا. جو پہلے ہی اس کی ایک حالت تھی اس کو دوبارہ چینج کیا، اور پھر آج وہ ان کے مزار کو جب لوگ وہاں پہ دعا کے لیے جاتے ہیں تو وہ حسین جو مناظر ہیں، جو نقش نگاری ہے، اس کو دیکھ کر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. آپ کے مرید تب تک ایمرے کے بعد ان سے جن عظیم شخصیت نے، جس عظیم شاعر نے آپ سے فیض لیا، ان میں یونس ایمرے ایک بہت بڑا نام ہو گزرے ہیں. یونس ایمرے بھی تب تک ایمرے سے ہوتے ہوئے یسوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہوتے ہیں. یسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کرتا چلوں کہ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ چلتے چلتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے. تو جو ولیوں کے بادشاہ ہیں ان سے یہ لڑی آگے چلتی ہوئی یسوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی، اور آپ کے آج بھی ہزاروں لاکھوں مریدین اور چاہنے والے ترکی کے اندر موجود ہیں. ترکی کی زبان کے اندر آپ کی وہ کتاب دیوان حکمت آج بھی بہت زیادہ تعداد میں پڑھی جاتی ہے. آپ کے اشعار بہت ساری جگہوں پہ استعمال کیے جاتے ہیں. یسوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کے اس تعارفی پروگرام کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب کے صدقے سے، اپنے ان نیک اولیاء اللہ کے صدقے سے ہمیں بھی شریعت کا پابند بنائے، ہمیں بھی روحانیت کی منازل کو سمجھنے اور ان کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دنیا اور انسانیت کی خدمت کر سکیں. اللہ حافظ.